الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ حضرات نے مرزا جہلمی صاحب کی گفتگو سنی اور وہ لفظ بول رہا ہے اجتہادی خطا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسا دروازہ کھولنے کی کوشش ہے جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کو کمزور کیا جا سکے، کیونکہ جب آپ کسی کے قول اور فعل کو اجتہاد کہیں گے تو اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ مجتہد کی بات میں صواب بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے۔ مجتہد کی بات قابل قبول بھی ہوتی ہے اور قابل رد بھی ہوتی ہے۔ اب اگر یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اگلا قدم یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو بھی قابل رد کہا جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے خطرہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات قرآن کے اصول کے بالکل خلاف ہے، قرآن کے اصول کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہاں غور کیجئے کہ اللہ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا۔ پہلی اطاعت اللہ کی، دوسری اطاعت رسول کی، یہ دونوں اطاعتیں بلا مشروط ہیں۔ تیسری اطاعت اولی الامر کی، مگر وہ مشروط ہے، کیونکہ اختلاف کی صورت میں واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے وہ مجتہد ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر نہیں رکھا جاتا۔ لہذا جس ہستی سے اختلاف کی اجازت ہی نہیں دی گئی اس کی طرف ایسا لفظ منسوب کرنا جس میں خطا کا احتمال ہو، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں ایک سادہ سا علمی سوال ہے اور عقلی بھی ہے، اگر رسول کے حکم میں خطا کا احتمال ہو تو اللہ اس اطاعت کو اپنی اطاعت کیسے قرار دے سکتا ہے؟ اللہ تو خطا سے پاک ہے، لہذا جس کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا اس کی ہر بات خطا سے پاک ہے، اور دین کے باب میں خطا کا تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے اور مطلق دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول روکیں رک جاؤ۔ یہاں بھی کوئی شرط نہیں، کوئی استثناء نہیں، یہ سب آیات ایک ہی حقیقت بتا رہی ہیں کہ رسول کا دین کے باب میں حکم قطعی ہے، قابل عمل ہے۔ اب ایک اور بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے، یہ فرق ہے اجتہاد اور اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا کہ یہاں پہ حلال کرنے کا ذکر ہے، حرام کرنے کا ذکر ہے، بوجھ اتارنے کا ذکر ہے۔ یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ یہ مقام عام مجتہد کا نہیں بلکہ یہ مقام اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لہذا نبی کے فعل کو اجتہاد کہہ کر عام مجتہد کے درجے میں لانا، یہ بات قرآن کے اس اسلوب سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔
اب آتے ہیں اس اعتراض کی طرف، اس کی چکرویو جو تلبیس ابلیس ہے اس کی طرف، جس کو عتاب کہا جاتا ہے کہ یہ عتاب کیوں آیا۔ یہاں ایک بنیادی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کا عمل دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلا عمل جو بعد میں منسوخ ہو سکتا ہے، دوسرا عمل جو ناسخ ہوتا ہے۔ منسوخ کا مطلب خطا نہیں ہوتا، منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بہتر یا دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ قرآن خود فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم۔ لہذا عبداللہ بن ابی کے واقعے کو اسی اصول کے تحت سمجھا جائے گا کہ پہلے ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں نازل ہوئی، کہ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَأْتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ ناسخ حکم تھا، اس سے پہلے کا عمل خطا نہیں تھا بلکہ پہلے حکم کے مطابق تھا۔ فرق سمجھ لیجئے، مجتہد کی رائے بدلتی ہے تو اس کا مطلب خطا بھی ہو سکتا ہے، مگر نبی کے حکم میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ وحی کی تدریج ہوتی ہے، خطا نہیں ہوتی۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، اگر نبی کے قول و فعل کو اجتہاد کہہ کر عام مجتہد کے درجے میں لا دیا جائے تو پھر دین کی قطعیت باقی نہیں رہتی۔ اگر دین کی قطعیت باقی نہ رہے تو شریعت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل سنت نے ہمیشہ یہ اصول بیان کیا کہ نبی کا مقام عام مجتہد سے بلند ہے اور دین کے باب میں آپ کی رہنمائی محفوظ اور قطعی ہے، جہاں پہ کوئی خطا کا اندیشہ نہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔